امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسلام کے قدیم بزرگوں میں تابعین میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کا مرتبہ تمام بزرگان دین کے یہاں بہت بلند و بالا ہے۔ آپ ہیرے جواہرات کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ روم کے سفر پر گئے اور وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کے وزیر کے یہاں رکے، اس کے دربار میں تھے کہ وزیر اچانک سے اٹھا اور کہنے لگا مجھے کہیں جانا ہے۔ امام حسن بصری نے کہا تو میں بھی چلتا ہوں۔ وہ اس وزیر کے ساتھ وہاں سے نکل پڑے اور سارا اس وزیر کا لشکر اس کے ساتھ تھا اور بہت سارے اور اس کے گروہ تھے جو اس کے ساتھ تھے۔ ایک جگہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک ٹینٹ لگا ہوا ہے، ایک خیمہ ہے جو ریشم کا بنا ہوا عالی شان خیمہ ہے۔ وہاں پر جب رکے تو وہاں پر دیکھا کہ سپاہیوں کا گروہ آیا اور اس خیمے کے ارد گرد طواف کرنے لگا اور پھر وہاں پر رک کر کچھ کہہ کر واپس ہو گیا۔ پھر دیکھا کہ بڑے بڑے علماء، فقہا اور حکماء کا گروپ آیا، وہاں ان کا رہط آیا، ان کی جماعت آئی، طواف کر کر وہاں سے نکل گئے۔ پھر دیکھا کہ کنیز اور خوبصورت عورتیں، ان کا ایک گروہ آتا ہے اور وہاں پر طواف کر کے چلا جاتا ہے۔ پھر دیکھا کہ اطباء کا، ڈاکٹرز کا ایک گروپ آتا ہے اور وہاں پر طواف کرتا ہے اور خیمے کے پاس جا کر کچھ کہتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ امام حسن بصری آخرکار اس سوچ میں پڑ گئے کہ آخرکار یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے وزیر سے پوچھا۔ آخر میں یوں ہوتا ہے کہ وزیر اس کے ساتھ ہی اس خیمے کے قریب جاتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں، واپس ہوتے ہیں۔ پھر وزیر آپ کو بتاتا ہے یہ جو آپ خیمہ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ہمارے بادشاہ کے جوان بیٹے کی قبر ہے، وہ اس میں دفن ہے، وہ جوانی میں فوت ہو گیا۔ اور یہ جو سپاہی پہلے آئے تھے اور طواف کر کر چلے گئے تھے کچھ کہہ کر، تو وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہماری طاقت ہمارا لڑنا تجھے بچا سکتا موت سے تو ہم ضرور بچاتے۔ وہ جو عورتیں آئی تھیں، کنیزیں آئی تھیں، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارا حسن و جمال اگر تجھے بچا سکتا تو ہم ضرور تجھے بچاتے۔ وہ جو علماء آئے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری دعائیں اگر تجھے بچا سکتے تو ہم ضرور تجھے بچاتے۔ وہ اطباء، وہ ڈاکٹرز جو آئے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے اس کی قبر کے پاس جا کر اگر ہماری طب، ہمارا ڈاکٹر ہونا تجھے بچا لیتا تو ہم ضرور تجھے بچاتے۔ الغرض کے سبھی لوگ آ کر اس سے یہ کہہ رہے تھے۔ امام حسن بصری نے جب یہ سارا ماجرا سنا تو آپ کے دل میں اللہ کا خوف جوش مارنے لگا۔ اللہ کا خوف آپ کے دل کے اندر بھرپور طور سے ظاہر ہونے لگا۔ آپ نے یہ طے کیا کہ آج کے بعد میں کبھی ہنسوں گا نہیں۔ کیونکہ جب یہ بادشاہ کا لڑکا، جس کی موت سے نہ اس بادشاہ کی ثروت، اس بادشاہ کی دولت اور اس کے ہاتھ میں جو حسن و جمال والی کنیزیں ہے، جو ڈاکٹرز اس کے پاس ہے، جو علماء اس کے پاس ہے، جب وہ نہ بچا سکے تو پھر کسے کون موت سے بچا سکتا ہے۔ اس واقعے کے بعد آپ نے کمال کا زہد و تقوی اختیار کیا اور آپ کے خوف میں اور مزید اضافہ ہو گیا۔ لوگ آپ کے پاس آتے، آپ سے دین سیکھتے، اللہ کی معرفت کا راز سیکھتے تھے۔ آپ کے در سے بڑے بڑے اولیاء کرام نے پروان پائی، حضرت حبیب اجمی، حضرت عبدالواحد بن زید، یہ بڑے بڑے اولیاء کرام جو ہے آپ کے پاس آتے اور آپ سے ولایت کے جو سارے راز ہیں وہ سیکھتے۔